حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ وہ عرش بری کا مالک ہے، ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ وہ علیم ہے، بصیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا۔ محترم سامعین اکرام اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جریج کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واقعات کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی ہے، وَفِي الْقِصَصِ عِبْرَةٌ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ جو واقعات ہیں، قصے ہیں، اور وہ چیزیں جو واقعتاً دنیا کے اندر گھٹی ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کے اندر عبرت ہے، پند و نصیحت ہے، وعظ ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھ کر آدمی اپنی زندگی کو طے کر سکتا ہے۔ واقعات ہر قسم کے نہیں، وہی واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہوں، یا وہ بیانات یا واقعات جو ہمارے سلف سے منقول ہیں اور اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں اس سے متصادم نہیں ہیں، اسلامی عقائد سے، اسلامی اخلاق و سلوک سے وہ ٹکراتے نہیں ہوں، تو ایسے واقعات کو عبرت کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفِي الْقِصَصِ عِبْرَةٌ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ بہت سارے واقعات ایسے بھی لوگ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور باقاعدہ کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں،
اور وہ واقعات لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اسلامی عبادات اور اسلامی چیزوں کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے بیان تو کی جاتی ہیں، لیکن اس کی سند، اس کی صحت، اس کے تعلق سے کوئی التزام نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے واقعات بہت ساری غلط چیزوں کی وجہ سے بھری پڑی ہیں، اور جب آدمی سنتا ہے تو اسی کا خوگر ہو جاتا ہے، انہی چیزوں کو انجام دینے لگتا ہے، انہی چیزوں کو صحیح سمجھتا ہے، اور ایسے واقعات کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد میں بگاڑ، ان کے اخلاق و سلوک میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ضمناً بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قصے کو، واقعات کو عبرت کی جگہ یا پند و نصیحت حاصل کرنے کا موقع بتلایا۔ تو یہ وہی واقعات ہوں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، یا پھر ایسے صحیح واقعات جو اسلام سے متصادم نہ ہوں۔ اگر ہو تو پھر اس کے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کو بیان کر دیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بنو اسرائیل کا واقعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، گود میں سوائے 3 لوگوں، 3 بچوں کے اور کسی نے بات نہیں کی۔ عموماً بچہ جب پیدا ہوتا ہے، گود میں ہوتا ہے، شیرخارگی کے عالم میں ہوتا ہے، تو وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، اس کی زبان نہیں چلتی۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، ایک عمر کو پہنچتا ہے، تبھی اس کو کچھ بولنے آتا ہے، وہ کچھ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ یہ یعنی دستور ہے اس دنیا کا، اور ہر کوئی اس کا اپنا تجربہ رکھتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کچھ واقعات رونما ہوئے دنیا کے اندر۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے گود میں، ماں کی گود میں، مطلب یہ ہے کہ شیرخارگی کے عالم میں جب بچہ بول نہیں سکتا تب انہوں نے بولا، انہوں نے کہا، انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو ڈرتے ہوئے مریم علیہ السلام گاؤں میں آتی ہیں، اور یہ خدشہ ہے، یہ خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اس کا کیا جواب دیں گے، یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات بتلائی اور ان کے خوف کو، ان کے غم کو دور کیا، اور کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، بچہ خود گواہی دے گا۔ چنانچہ جب گاؤں میں پہنچے تو لوگوں نے سوال کیا کہ بچہ کہاں سے، اور مختلف قسم کی تہمتوں سے نواز دیا کہ تیرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اور تو اس طریقے سے یعنی تو نے حرکت کی ہے، فلاں فلاں مختلف چیزیں سنا رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، خاموشی اختیار کی مریم علیہ السلام نے، اور وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے سے ننھے سے کچھ دنوں کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور گود ہی میں، ماں کی گود ہی میں لوگوں سے کہنے لگے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں کہیں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ یہ پوری باتیں سورہ مریم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ چھوٹے سے ننھے سے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بچہ جب بات نہیں کر سکتا ہے رونے کے سوائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی، اور لوگوں سے انہوں نے اپنے ماں کے بدلے میں خطاب کیا۔ تو یہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوسرا جو بچہ ہے جس نے اپنی ماں کی گود میں کچھ بولا ہے،
وہ دوسری روایات سے ثابت ہے۔ اس روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں صرف 2 لوگوں کا ذکر ہے، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا، دوسرے جو صاحب جریج ہے ان کا۔ تیسرے جو ہیں وہ اصحاب الاخدود۔ ہم سورۃ البروج کے اندر وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ظالم بادشاہ نے جو بت پرست تھا اور خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا کہ وہ اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے جھکیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی ہمارا اچھے اور برے کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے، تو سارے لوگ مسلمان ہو گئے جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس نے اس اسلام سے، اس ایمان سے پھیرنے کے لیے ان کو آزمایا، آزمائش میں ڈالا، بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں، اور جو لوگ بھی اپنے اسلام سے نہیں پھرے اس کو ڈھکل دیا گیا۔ وہ خندقیں جس کے اندر آگ جلائی گئی تھی، ان خندقوں میں اس کو ڈال دیا گیا۔ تو ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئی تھی اور اسی پس و پیش میں تھی کہ یہ میرا بچہ چھوٹا سا، میں اس کو لے کر کیسے کود سکتی ہوں، اس کا کون پرسان حال ہے۔ تو اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، دلوں کے اندر جو باتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جو چیزیں، جو خیالات بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے اپنی ماں کو کہلوایا اور اپنی ماں سے وہ بچہ خطاب کیا ثابت قدمی کا۔ اس نے کہا اے ماں تو حق پر ہے اور کود جا۔ وہ بچہ، چھوٹا سا بچہ، یہ دوسرا بچہ تھا جو اپنی ماں کی گود میں جس نے خطاب کیا، دستور سے ہٹ کر اور عام طور سے جو بچے بولتے ہیں اس چیز سے ہٹ کر اس نے خطاب کیا۔ تیسرا یہی صاحب جریج جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ واقعہ یوں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا۔ جریج آدمی، یہ عابد گزار آدمی تھا، نیک آدمی تھا، متقی آدمی تھا، عبادت میں وہ لگا رہتا تھا۔ فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا۔ فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً، اس نے ایک کٹیا بنا لی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگانے کے لیے اس نے کٹیا بنا لی اور اسی میں وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ فَأَتَتْ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي۔ ایک دن ایسا ہوا، ویسے تو ماں آتی رہتی تھی اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے، بات چیت ہوتی تھی، جو بھی ہوتا تھا۔ ایک دن ماں آئی، ابھی اسی یعنی جیسے وہ آیا کرتی تھی اسی طریقے سے، اسی انداز سے وہ اپنے بیٹے کے پاس آئی اور آنے کے بعد اپنے بیٹے کو آواز دی۔ اس وقت جریج نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہ نفلی نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ فقالت یا جریج، ان کے کٹیا کے سامنے آ کر ان کے ماں نے آواز دی اے جریج۔ جب آدمی آواز دے تو اس کو لبیک کہنا چاہیے، میں حاضر ہوں، کچھ بھی جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا چونکہ وہ نماز میں تھے۔ فقال یا ربی، اپنے دل میں کہا ہے میرے پروردگار، امی و صلاتی، ماں آئی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں مولا۔ نماز میں وہ پھر مشغول ہو گئے، ماں کو جواب نہیں دیا، اپنی نماز توڑی نہیں۔ فاقبل علی صلاتی فانصرفت۔ ایک دن ایسا ہوا، آواز لگائی کیا بات ہے، کسی بات میں مشغول ہوگا وہ، اس وجہ سے آواز نہیں دے رہا ہے، چلو میں چلی جاتی ہوں۔ ماں چلی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فکان من الغد، فلما کان من الغد، جب دوسرا دن آیا پھر ماں آئیں، بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، بیٹا تھا، چنانچہ وہ آئیں تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے جریج وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقالت یا جریج، پھر ویسے ہی پکارا اے جریج کہاں ہو، باہر کیوں نہیں آتے، جواب کیوں نہیں دیتے، کوئی جواب نہیں۔ فقال یا ربی، جریج نماز میں ہیں اور دل میں کہہ رہے اپنے پروردگار سے، میرے پروردگار ماں آئی ہو اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر ماں کا بھی حق ہے ادھر اللہ کا بھی حق ہے، میں کس کو ادا کروں، کیا کروں میں۔ ایک ایسا معاملہ آ گیا ہے جس میں وہ پس و پیش اپنے دل میں انہوں نے یہ بات کہی اور پھر نماز کو ترجیح دی، نماز پڑھنے لگے۔ پھر تیسرا دن آیا، ماں آتی ہیں، پھر ایسی ہی آواز لگاتی ہیں، پھر
پھر کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے ماں کو، چنانچہ وہ بد دعا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقالت، ماں نے کہا اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ بد دعا ماں نے دی اور وہاں سے چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا، بنو اسرائیل وعبادتہ، لوگ بنو اسرائیل کے لوگ جو جریج آدمی تھا اس کی عبادت کا وہ آپس میں ذکر کیا کرتے تھے، بھئی کیا عابد آدمی ہے، کیا زاہد آدمی ہے، کیا متقی آدمی ہے، اس طریقے سے ذکر کیا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ جلتے بھی تھے کہ ان کا نام ہو رہا ہے اور ان کی شہرت ہو رہی ہے۔ یہ ماحول اس طریقے سے بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيَّةٌ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بغیہ، ایک عورت تھی جو زانیہ تھی اور اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھی، لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے، انتہائی حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی لیکن زانیہ تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فقالت، وہ آئی قوم کے لوگوں کے پاس یا ان لوگوں کے پاس جو جریج کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، جریج کو متہم کرنا چاہتے تھے، جریج کو بدنام کرنا چاہتے، جریج کی عزت کو پامال کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں کے پاس آئی اور کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو، تمہارا منشا ہے کہ اس کو بدنام کیا جائے تو میں بدنام کروں گی اس کو۔ چنانچہ وہ اس کام پہ لگ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فتعرضت لہو، بناؤ سنگار کر کے، خوب اچھے کپڑے زیبتن کر کے وہ جریج عابد کے پاس سامنے ظاہر ہوئے، لیکن انہوں نے التفات نہیں کیا، توجہ نہیں دی، اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور جو بھی اس نے ہتھ کنڈے اپنانا تھا اپنائی، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے اور غلط کاری میں ڈالنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جریج کو محفوظ رکھا۔ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ برائی میں پڑنے والا آدمی نہیں ہے تو پھر ایک چرواہا تھا اس کے پاس گئی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَمْكَنَتْهُ مِن نَفْسِهَا، اس کو بہلایا پھسلایا اور زنا کی دعوت دی اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا اور زنا کروایا۔ اور پھر جب وہ عورت حاملہ ہوئی، بچہ تولد ہوا، 8-9 مہینے کے بعد اس بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا، لوگوں نے جب پوچھا تو کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے، جریج سے یہ تولد ہوا ہے، جبکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ جریج کی شادی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے، قوم کے لوگوں نے اس کی بات پر اعتبار کیا اور زنا کی تہمت لگا دی، کس کے اوپر؟ جریج کے اوپر، اور کٹیا سے نکالا، مارنا شروع کیا اور کٹیا کو توڑ دیا۔ جریج نے پوچھا بھائی میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تو نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ جریج وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بچہ کہاں ہے، اس کو لے کے آؤ۔ یہ گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب بچہ سامنے آیا، لایا گیا تو اس کے پیٹ پہ کچوکا مار کر کہا کہ اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ جو گود میں تھا، شیرخارگی کے عالم میں تھا، کچھ دنوں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پر قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے جریج کی عفت و پاک دامنی کے تعلق سے گواہی دی، کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں پر حق واضح ہو گیا، جریج بری ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ معاملہ لوگوں نے دیکھا تو لوگ ان کو بوسہ دینے لگے، ان کو چھونے لگے عقیدت سے اور کہنے لگے کہ آپ کی جو کٹیا ہم نے توڑی ہے اس کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ تو جریج نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، میری کٹیا جیسی تھی پہلے ویسے تم اس کو بنا کے دے دو، بس یہ کافی ہے میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے جو بنو اسرائیل کا ہے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قصوں میں عبرتیں ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قصے میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے اور کیا پند و نصیحت ہے. سب سے پہلی بات اس واقعے سے جو معلوم ہوتی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نیکی، اس کا اجر، اس کا مقام و مرتبہ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ والدین میں بھی سب سے اخص اور اہم اور زیادہ یعنی خدمت کے لائق، حسن سلوک کے لائق ماں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ والدین کا بھی حق ہے اور ان میں سب سے زیادہ والدہ کا حق ہے. اس لیے کہ والدہ ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک ڈھوکے پھرتی ہے، پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے. اس طریقے سے بچہ جننے کی جو زحمت ہے، جو تکلیف ہے، وہ اٹھاتی ہے. تو اس وجہ سے ماں کا مرتبہ اسلام میں والد کے اوپر 3 گنا بڑھ کے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دونوں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس بہت بلند ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. ماں کی عزت، والدین کی عزت، ان کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا اور ان کو تکلیف نہ دینا، یہ انتہائی ضروری امر ہے. چنانچہ اس حدیث سے، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نفلی نماز بھی ہے، آدمی اگر نفلی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وہاں پر والدین کا کچھ مطالبہ آ گیا، والدین اگر پکار لیے، اس کو بلا لیے، تو نفلی نماز کو توڑ کر وہ والدین کے پاس جائے گا، ان کی ضرورت پوری کرے گا اور ان کے جو کام ہیں وہ پورا کرے گا. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی نفلی نمازوں کو توڑ دے جب والد یا والدہ آواز دیں. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس حدیث کے اندر کہ اگر فرض میں آدمی مبتلا ہے تو فرض کو مختصر کر لینا چاہیے اگر والدین آواز دے رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں مصلیوں سے کہ وہ ذرا قریب آ جائیں تاکہ لوگوں کو بیٹھنے میں آسانی ہو. سب سے پہلی بات، والدین کی عزت، ان کا مقام و مرتبہ. قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے نام کے بعد والدین کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. لا تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کی جائے، صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. جیسا کہ آج ہو رہا ہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کے پیر چھو رہے ہیں، دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں، دوسروں کے لیے نظر و نیاز مار رہے ہیں، قبروں پہ جا کے طواف کر رہے ہیں، وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، اور اپنے پیر کو، ولی کو، مرشد کو، ان کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کرنے والے ہیں. آج اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کسی پیر، ولی، بابا نے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے. سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے. لہذا جو پیدا کرنے والا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، اس کی عبادت کی جائے. اور یہ پیشانی اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی کے سامنے بھی جھک جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر فرمایا، اس کے بعد جس شخصیت کا ذکر فرمایا ہے، جن شخصیتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہ ہے والدین. لا تشرکوا باللہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. اس حدیث سے بھی، اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، دنیا اور آخرت اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جریج کو بچا لیا، تہمت سے وہ بری ہو گئے،
لیکن آزمائش میں تو ضرور مبتلا ہوئے، ماں کی بد دعا لگی اور آزمائش میں مبتلا ہو گئے. یہ سب سے پہلی بات معلوم ہوتی ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ماں، والدین یہ اپنی اولاد سے اشتیاق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور شفقت رکھتے ہیں، لہذا ان سے ملنا، ملاقات کرنا اور ان کی چاہت کے مطابق رہنا یہ والدین یعنی بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. آدمی ایسا نہ کرے کہ والدہ چاہ رہی ہے بچے سے ملنے کے لیے اور بچہ مل ہی نہیں رہا ہے، والدہ کو ملاقات ہی نہیں کر رہا ہے، آ ہی نہیں رہا ہے، دکھ ہی نہیں رہا ہے، چہرہ نہیں دکھا رہا ہے، بات نہیں کر رہا ہے. جیسا کہ اس واقعے میں ہمیں دیکھنے میں ملا، 3 دن آئی والدہ، 3 دن آئی، 3 دن آواز دی، یا جرائی جرائی جرائی، کوئی آواز نہیں ہے، نماز میں مشغول ہے، نیک کام ہے. لیکن والدین کا بھی تو حق ہے، جیسے اللہ کا حق ہے ویسے والدین کا بھی حق ہے. اور بطور خاص اگر نوافل یہ نفلی عبادتیں کی جا رہی ہیں تو اس موقع سے ان نفلی عبادتوں کو آدمی توڑ دے، اس کو روک دے. اگر والدین یہ التجا کر رہے ہیں، یہ درخواست کر رہے ہیں، یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں اپنے بچوں سے کہ آج تم نفلی روزہ ہو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تو بچہ کیا کرے گا؟ نفلی روزہ توڑ دے گا. نفلی نماز اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹا پڑھ رہا ہے، بیٹی پڑھ رہی ہے اور والدہ نے آواز دی، نماز توڑ دی اور فوراً والدہ کے پاس چلے گئے، والد کے پاس چلے گئے. تو یہ ان کا جو شوق ہے، ان کا جو لگاؤ اپنی اولاد سے ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. تیسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی، جب تک آدمی کو اللہ کی توفیق نصیب نہ ہو، اس کی ہدایت نصیب نہ ہو، تب تک وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب ماں نے آواز دی تو وہاں پر وہ مخمصے میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، کون سا راستہ اختیار کروں، ماں کے پاس جاؤں یا نماز پڑھوں. کیونکہ وہ عابد آدمی تھے لیکن فقہی علم سے وہ یعنی ناآشنا تھے. اگر ہم اس مسئلے کو ہمارے اسلام میں دریافت کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر والدہ بلا رہی ہیں، والد بلا رہے ہیں نماز کی حالت میں، تو توڑ دینا چاہیے. فقہی علم ہے، وہ ان کو پتہ نہیں تھا. یہ ہدایت ہے، یہ ثواب کا راستہ ہے. حق و باطل میں تمیز کرنے کا یا راجح مرجوح میں تمیز کرنے کا، افضل مفضول میں تمیز کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے. جب آدمی تقویٰ کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے تو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا، یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، جس کی وجہ سے وہ نماز میں لگے رہے. یہ تیسری بات ہے. یہاں پہ فقہی علم کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ اسلام کے تعلق سے آدمی علم حاصل کرے اور اس کی طرف وہ رغبت ہو، اور جو دین کی جو ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں اس کو حاصل کرے، تاکہ اللہ کا بھی وہ صحیح طریقے سے حقوق ادا کر سکے اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کے بھی حقوق وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکے. جریج کے واقعے میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، ان میں سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سب نکل لیجیے پیر سے برو کندھے سے کندھا ملانے. جن حضرات کے پنجے ٹخنوں سے نیچے ہیں وہ اوپر رکھیں اور ہمیشہ اوپر رکھیں. چھوٹے بچے صفوں کے کناروں میں چلے جائیں. خواتین حضرات بھی اسی انداز میں اپنے صفوں کو درست کر لیں. آپ کا ٹخنا بازو والے بھائی کے ٹخنے کے بالکل برابر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رب إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله.